نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میں ہار گیا، اللہ تجھے جو عذاب بھیجنا بھیج دے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا عذاب آئے گا۔ آپ کو معلوم ہے نا؟ بولو نا حضرت، اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا عذاب آسمانوں سے، بولو بولو بولو، آسمانوں سے پانی آئے گا، زمینوں سے پانی آئے گا، پہاڑوں سے پانی آئے گا، گھاٹیوں سے پانی آئے گا، دریا سمندروں سے پانی آئے گا۔ اللہ نے کہا میری قسم میرے نوح، اتنا پانی لاؤں گا، اتنا پانی لاؤں گا کہ ان کے گھر کے برتن بھی پانی سے بھروں گا اور اسی پانی سے ان کے گھروں کو ڈوبا کے ختم کر دوں گا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ نے ایک چانس دیا، حضرت نوح کو کہا کشتی بنا لو، کشتی بنا لو، جو تمہاری کشتی میں بیٹھا وہ کامیاب ہو گیا، بولو سبحان اللہ، اور جو باہر نکلا وہ، اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی ابھی کشتی بنا لو، اور جو تمہاری کشتی میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا، جو باہر نکلا وہ آپ کو۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں پھر سے قاری احمد علی صاحب کا ایک بہت ہی بہترین بیان آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان بہت زیادہ پسند آئے گا، تو چلیے مل کر کے اس بیان کو دھیان توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ کون سے نبی کا نام لیا میں نے؟ 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا، بولو سبحان اللہ۔ کتنے سال؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر نوح کو تو کوئی دیکھے کتنے سال کام کیا؟ 950 سال دعوت و تبلیغ، لا الہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کتنے سال تک آواز لگائی؟ بہت مارے گئے، بہت مارا۔ میرے پیاروں میں صحیح کہتا ہوں بھگوان پور والوں، حضرت نوح علیہ السلام کو بہت مارا، بہت مارا۔ کیسا مارتے تھے میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لئے بڑی کوتھڑی لائی جاتی تھی، بڑا کپڑا لایا جاتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو اس کپڑے میں ڈالا جاتا تھا، آگے سے گھاٹ ماری جاتی، پیچھے سے گھاٹ ماری جاتی، 100 جوان ادھر کھڑے ہوتے، 100 جوان 10 قدم دور کھڑے ہوتے، یہ حضرت نوح کو لاتوں سے مار مار کے وہاں لے جاتے، وہ لوگ لاتوں سے مار مار کے یہاں پہ لے کر آتے، اتنا مارتے اٹھا اٹھا کے زمین پر پٹکتے۔ ان کو یقین ہو جاتا، اس لیے کہ وہ جو خون میں لپٹے جاتے تھے اس میں سے خون کے قطرے ٹپکتے تھے، ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ اب نوح بچے نہیں ہے، تو زور سے پٹک کے چلے جاتے تھے۔ آسمان سے حضرت جبرائیل آتے تھے، گھاٹوں کو کھولتے تھے، حضرت نوح کو باہر نکالتے تھے اور جنت کے نہر کے پانی سے دھلایا کرتے تھے، اور حضرت نوح کہتے تھے جبرائیل بہت مارا مجھے، جبرائیل ان لوگوں نے بہت مارا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت جبرائیل کہتے کچھ بھی نہیں، جن لوگوں نے مارا ہے جاؤ ان کے گھر پہ جا کے اعلان کر دو لا الہ۔ ایسا کتنے سال تک چلا؟ کوئی برداشت کر سکتا؟ 950 سال کے بعد حضرت نوح نے ہاتھ اٹھائے، اللہ میں ہار گیا۔ کیسا سوچ نبی کا دل ٹوٹا ہوگا، اللہ میں ہار گیا، اللہ تجھے عذاب بھیجنا بھیج دے، اللہ ان کو برباد کر دے، اللہ میں ہار گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میں ہار گیا، اللہ تجھے جو عذاب بھیجنا بھیج دے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا عذاب آئے گا۔ آپ کو معلوم ہے نا؟ بولو نا حضرت، اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا عذاب آسمانوں سے، بولو بولو بولو، آسمانوں سے پانی آئے گا، زمینوں سے پانی آئے گا، پہاڑوں سے پانی آئے گا، گھاٹیوں سے پانی آئے گا، دریا سمندروں سے پانی آئے گا۔ اللہ نے کہا میری قسم میرے نوح، اتنا پانی لاؤں گا، اتنا پانی لاؤں گا کہ ان کے گھر کے برتن بھی پانی سے بھروں گا اور اسی پانی سے ان کے گھروں کو ڈوبا کے ختم کر دوں گا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ نے ایک چانس دیا، حضرت نوح کو کہا کشتی بنا لو، کشتی بنا لو، جو تمہاری کشتی میں بیٹھا وہ کامیاب ہو گیا، بولو سبحان اللہ، اور جو باہر نکلا وہ
अल्लाह ने फरमाया वस्नाइल फुल्क बिआयुनिना व वहीना वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे प्यारे नबी अभी कश्ती बना लो और जो तुम्हारी कश्ती में बैठ गया वो बच गया, जो बाहर निकला वो। आपको सिर्फ एक बात बताना है, आज कुछ लोग ऐसे हैं इसलिए मुझे बताना है। आप सुन रहे हो ना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, अल्लाह का अज़ाब आने वाला, बोलो दूसरे दिन सुबह में अल्लाह का अज़ाब। और हज़रत नूह अभी भी सबको समझा रहे कल अज़ाब आएगा, कल आसमानों से पानी आएगा, कल जमीनों से पानी आएगा, कल समंदरों से पानी आएगा, कल दरिया से पानी आएगा, कल पहाड़ और घाटियों से पानी आएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फिक्र करके आ जाओ मेरी कश्ती में बैठ जाओ, मेरी कश्ती में बैठ जाओ, जो बैठ जाएगा वो बच जाएगा, जो बाहर रहेगा वो। आपको मालूम है 3 जवान कितने, भाई उस जमाने के जवान लंबे चौड़े हट्टे कट्टे 3 जवान हज़रत नूह के पास आए, सुनना उनकी बात सुनना, कहा नूह कब आज़ाब आने वाला? ये मानते तो नहीं थे कि नबी है, आकर कहते कब आज़ाब आने वाला? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तीनों जवानों को कहा, रोते रोते कहा तुम तो मेरे बच्चों की तरह हो, अरे कल सुबह में आज़ाब आ जाएगा, आ जाओ ना मेरी कश्ती में बैठ जाओ। उन तीनों ने हज़रत नूह को धक्का मारा और क्या कहा, आज़ाब आएगा ना, पानी आएगा ना? कहा यहाँ का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है ना उस पर हमने हमारा घर बनाया है, यहाँ का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, और अल्लाह ने और ये कहा कि हमको हमारे पास तो ताकत है हम पहाड़ पे चढ़ेंगे, और कहा 4 महीने का इंतजाम किया है ऊपर। कितने महीने का? बहुत ऊंचा पहाड़ है, कहा उस ऊंचे पहाड़ पे हमने 4 महीने का इंतजाम किया है, 4 महीने तक हमको खाना भी मिलेगा, 4 महीने तक हमको पानी भी मिलेगा, 4 महीने तक हमको कपड़े भी मिलेंगे। अरे बोल तेरे अल्लाह को बोल आज़ाब भेजे, अल्लाह कितना पानी भेजेगा? अरे 1 लेवल भेजेगा, 2 माले तक भेजेगा, 3 मंजिल तक भेजेगा, अल्लाह पहाड़ की चोटी तक थोड़ी पानी भेजने वाला। हज़रत नूह ने बहुत समझाया अल्लाह को, चैलेंज बोलो मत करो मत करो, लेकिन आया दूसरे दिन अल्लाह का अज़ाब आया, बोलो अल्लाह का अज़ाब। 12वें पारे में अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा जाअ अमरुना व फारत अन्नूर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा अज़ाब आ गया, आसमानों से बोलो ना पानी आ गया, जमीनों से पानी आ गया, समंदरों से। अरे इतना पानी आया, हजरत नूह कश्ती में बैठे तो कश्ती भी इधर उधर होने लगी। भाई कश्ती तो खुद ही बनाई थी, बड़ी कश्ती बनाई थी, लेकिन कश्ती इधर उधर होने लगी। हजरत नूह ने रोते रोते कहा अल्लाह मेरी कश्ती भी डूब रही है। अल्लाह ने कहा मेरा नाम ले ले किनारे तक पहुंचा दूंगा, बोलो सुभान। अल्लाह ने क्या फरमाया, वक़ाल रकबू फीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नूह कश्ती में बैठ जाओ, तुम्हारे मानने वालों को बिठा दो, अल्लाह ही के नाम से कश्ती चलेगी, अल्लाह ही के नाम से कश्ती किनारे पर आएगी। वो 3 जवान कहां पे घर बनाया था, आए और देखा कि पानी आ रहा, चारों तरफ से पानी आ रहा, और तीनों ने एक दूसरे को इशारा किया चलो पहाड़ पे चढ़ो। हाँ उनके पास ताकत थी, कुव्वत थी, हिम्मत थी, पहाड़ पे चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, किनारे पर पहुंच गए। अरे बोलो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। अब पानी आया, भाई पानी आया समझो पाव पहाड़ तक आ गया, 25% पानी आ गया, ऊपर से देख ले 50% पानी आ गया। अरे और थोड़ा पानी आ गया, फिर पानी आके रुक गया। वो तीनों जोर जोर से हंसने लगे, ओ नूह कहाँ है? अरे नूह कहाँ है, उनको बता दो तेरे अल्लाह ने पानी भेजा, मगर तेरे अल्लाह की हिम्मत खत्म हो गई, हम तो आराम से इसलिए कि पानी आया, पहाड़ के आधे आया, पहाड़ के पौने आया, मगर पहाड़ की चोटी तक पानी। अब तीनों आराम से, अरे बोलो तीनों कहां पर? पहाड़ की चोटी पर, तीनों आराम से खाना वाना खाए, जो खाना होगा खाए, और कहा फिक्र की कोई बात नहीं, 4 महीने तक का खाना है, 4 महीने तक का पीना है, फिक्र की कोई बात नहीं। खाना खाए, खाना खाने के बाद एक क्या बोलता, मेरे को जोर का पेशाब आया है। तो उस जमाने में टॉयलेट बाथरूम तो नहीं थे, भाई पहाड़ के किनारे चला जा,
کر لے پیشاب. تو کہا میں وہ کنارے جا کے پیشاب کرتا. تو دوسرا کہتا ٹھہر میرے کو بھی آیا, ساتھ میں چلتے. تو تیسرا کہتا رہے میرے کو بھی پیشاب آیا, کھانا پانی تو میں نے بھی کیا. اب تینوں پہاڑ کے کنارے پر کھڑے. اے بھگوان پور والوں کان کھول کر سننا, تینوں پہاڑ کی چوٹی پر ہے. اللہ کو اوپن چیلنج کیا, پیشاب کرنے کے لیے تینوں کھڑے ہو گئے یا بیٹھ گئے, پیشاب کرنا شروع کیا. اللہ نے وہی سے پانی کو شروع کیا, پانی کو شروع کیا, وہی بدبو والا پانی, وہ ناپاک پانی, وہ گندا پانی. اللہ گھماتا رہا, اللہ پانی کو دوڑاتا رہا, یہاں تک کہ پیشاب میں یہاں تک ڈوب گئے. کہاں تک ڈوب گئے؟ گلے تک ڈوب گئے. تو اللہ کی آواز آئی, میرے بندو مجھے کمزور سمجھا تھا, تم نے یہ سمجھا تھا میں آسمان کے پانی سے برباد کروں گا, تم نے یہ سمجھا تھا میں زمین کے پانی سے تمہیں برباد کروں گا. اللہ نے کہا تم نے یہ سمجھا تھا میں دریا کے پانی سے برباد کروں گا. اللہ نے کہا میں اللہ ہوں, میں آسمان زمین دریا کا محتاج نہیں, میں نے تمہارے اندر سے پانی نکالا اور تمہیں برباد کر دیا, اور مجھے کوئی روکنے والا. تینوں کی تینوں پیشاب میں ڈوب گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے یہ بات بتائی کہ میں سب کچھ کر سکتا. اللہ کون ہے؟ میرے دوستو بھگوان پور میں بھی ایسے بہت سے, اللہ معاف کرے, بولو سبحان اللہ, آمین, الحمدللہ. ہاں میرے پیاروں ہے, پوچھو نہیں ان کو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ نہیں پڑھا. کیا پرابلم کیا تیرے کو؟ نہیں پڑھا, کیا پرابلم ہے؟ ارے پوچھو نا, اتنی بڑی عمر ہو گئی تیرے چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں آئی؟ میرے کو نہیں رکھنا. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کس کے خلاف چیلنج ہو رہا ہے؟ ارے کوئی غیر کرے تو وہ غیر تھا, بولو نا, کوئی غیر کرے تو وہ غیر تھا. یہ کلمہ پڑھنے والا, لا الہ الا اللہ پڑھنے والے, یہ نبی کی شان بیان کرنے والے, عظمت مصطفیٰ کو ماننے والے, ارے میرے دوستو زمین پہ قرآن پڑھنے والے, یہ اللہ کو اوپن چیلنج کرے. اور یاد رکھنا, جو اللہ وہ تین کو برباد کر سکتا, وہ اللہ ہم سب کو بھی برباد کر سکتا ہے. اس لیے میں تو ایک ہی بات کبھی کبھی کہتا ہوں, شیخ حنیف, ایک ہی بات کہتا ہوں, اگر ہمارے اندر طاقت ہے نا تو مرو مت, موت کو مت آنے دو. کر سکتے ہو ایسا؟ یعنی اگر میرے اندر طاقت ہے تو میں اپنے آپ سے کہوں گا مرنے کا نہیں ہے میرے کو. آپ کے اندر طاقت ہے, مت مرو, موت کو مت آنے دو اپنے پاس. بھگوان پور میں موت آتی ہے, یہ بول نہیں رہے, آتی ہے صحیح میں نہیں آتی ہو نا, کتنے بھی پیسے لگے میں پلاٹ خرید لوں بھگوان پور میں خود اپنا گھر بنا لوں, کائے کو مروں بھائی. ارے بولو نا, موت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اب میری بات سننا, اللہ اوپن چیلنج کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا, میرا بندہ اگر تیرے اندر طاقت ہے, اگر تیرے اندر میرے مقابلے کی ہمت ہے, اللہ کہتا موت آئے گی تیرے پاس, روک لینا موت کو, ڈاکٹروں کو بلانا, حکیموں کو بلانا, طبیبوں کو بلانا, ارے تعویذ والے باباؤں کو بلانا. اللہ کہتا سب کو بلا لے, سب کی طاقت ہوگی تجھے بچانے کی, میری طاقت ہوگی تجھے مارنے کی. سب کو فیل کروں گا, فیصلہ تو میرا ہی چلے گا. سبحان اللہ بولو نا, اس پر بولو نعرہ تکبیر, کہ ہمارا دل اندر سے جاگے کہ موت کا مقابلہ میں اور آپ. یہ بھی قرآن میں لکھا ہے, یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا پورا, کس میں لکھا؟ سن رہے ہو نا آپ لوگ, سن رہے ہو نا؟ قرآن پاک میں 29ویں پارے میں لکھا, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے نا. اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا آخری وقت آ جائے جب تیری روح نکلنے لگے, ارے ڈاکٹروں کی جماعت کو بلا لے, حکیموں کو بلا لے, طبیبوں کو بلا لے, ارے تعویذ والے کو بلا لے. اللہ کہتا میرا فیصلہ مارنا ہوگا, تیرا فیصلہ جینا ہوگا. کون جیتے گا؟ اور ہم کو تو مرنا ہی مرنا ہے نا. اس لیے میرے پیاروں, میری پہلی بات آج آپ سے یہی ہے, اللہ کو ایک مانو اور اللہ سے ڈرو. کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں, میں 3 باتیں کر کے چلا جاؤں گا. میری پہلی بات کو بالکل دھیان سے سنو اور یقین سے بولو, کریں گے انشاءاللہ.
نہیں ساتھ میں بولو نا, یقین سے کریں گے انشاءاللہ. تو چلو اب ہم اللہ کی تعریف شروع کریں گے انشاءاللہ, پھر آگے بڑھیں گے. کتنی باتیں اپنے کو کرنا. آج میرے دوستو جنہوں نے بھی یہ جلسہ رکھا, صحیح میں ہم آتے دور سے آتے, لیکن اندر اندر بیٹھے بیٹھے ہم سارے لوگوں کے لیے دعا کرتے. آج آپ کو معلوم ہے یہ جو آپ بیٹھے ہو نا, اللہ نے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. یہ میں نہیں کہتا, ارے بولو میں نہیں کہتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے فرشتے زمین پر ڈھونڈتے اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے, اللہ رسول کی باتیں کہاں ہو رہی ہے. بہت سارے فرشتے زمین کے اوپر ڈھونڈتے رہتے اللہ کی باتیں کہاں ہو رہی ہے, اللہ کی بزرگی کہاں بیان ہوتی ہے, رسول کی باتیں کہاں ہو رہی ہے, ارے اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا. جب وہ فرشتے یہاں آئے ہوں گے, کہاں پہ, بھگوان پور آئے ہوں گے, تو ہمارے نبی نے فرمایا جب کچھ فرشتوں کو مل جاتا ہے تو دوسرے فرشتوں کو بلاتے, آؤ 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 آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ سب لوگ آ جاؤ. فرشتے آتے, ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم فرشتے ایک دوسرے کو بلاتے, آتے جاتے اور کہتے جاتے یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے, یہاں رسول کی بات ہو رہی ہے, یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. فرشتے آتے جاتے ہیں یہاں تک کہ فرشتے آسمان تک بھر دیتے ہیں, زمین سے لے کر. اچھا یہ جب پروگرام ختم ہو جائے گا, فرشتے ہیں, ہمارا ایمان ہے, بولو فرشتے ابھی ہم کو نظر نہیں آتے, لیکن بولو اللہ کی قسم فرشتے ہیں زمین سے لے کر. لیکن جب ہمارا یہ پروگرام ختم ہوگا نا, ہم گھر چلے جائیں گے تو فرشتے آسمان پر جاتے, اللہ کو سب معلوم ہے, پھر بھی اللہ پوچھتے کہاں گئے تھے, اللہ پوچھتے فرشتے کہاں گئے تھے, تو فرشتے کہیں گے اللہ بھگوان پور گئے تھے, وہاں اللہ کی باتیں ہو رہی تھی, اللہ تیری بزرگی بیان ہوتی تھی, تیرے رسول کی باتیں ہو رہی تھی, تیرا ذکر ہو رہا تھا. تو اللہ وہ فرشتوں کو, اللہ کو سب معلوم ہے, پھر بھی اللہ فرشتوں کو پوچھتے ہیں یہ جو لوگ میری بڑائی بیان کرتے تھے انہوں نے کبھی مجھے دیکھا ہے, انہوں نے کبھی مجھے دیکھا ہے. تو فرشتے کہتے نا انہوں نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں. اللہ کہتے اگر مجھے دیکھ لے تو کیا عالم ہوگا. ارے فرشتے کہتے جب دیکھا نہیں ہے تو اتنے گھنٹے تیری تعریف کرتے رہے, تیرے رسول کی تعریف کرتے رہے, اتنے گھنٹے بیٹھے بیٹھے اللہ رسول کی باتیں سنتے رہے, اگر تجھے دیکھ لیتے تو اور زیادہ بیٹھنا شروع کر دیتے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فرشتوں کو وہ مانگتے کیا تھے, وہ بیٹھے تو تھے, ان کو کیا چاہیے, ان کو روٹی چاہیے, ان کو کپڑا چاہیے. فرشتے کہیں گے نہیں اللہ انہوں نے روٹی کپڑا نہیں مانگا, ان کو جنت چاہیے, بولو سبحان اللہ. تو اللہ کہیں گے اچھا جنت چاہیے, انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے, کہا نہیں دیکھا ہے. اللہ کہیں گے دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے اگر دیکھ لیتے تو اٹھ کے گھر ہی نہیں جاتے, دیکھ لیتے تو اٹھ کے گھر ہی نہیں جاتے, مانگتے ہی رہتے, جنت دیکھ لیتے تو مانگتے ہی رہتے. اللہ پھر پوچھتا ہے یہ لوگ ڈرتے کس سے, تو فرشتے کہتے ہو جہنم سے بہت ڈرتے, جہنم میں جانا ان کو گوارا. اللہ نے کہا کیا میری جہنم دیکھا انہوں نے, کہا نہیں دیکھا. اللہ پھر پوچھتے دیکھ لیتے یہ سارے بندے میری جہنم کو, تو فرشتے کہتے اللہ اگر یہ تیری جہنم کو دیکھ لیتے تو کبھی گناہ نہیں کرتے, اللہ تیری جہنم کو دیکھ لیتے تو کبھی نماز نہیں چھوڑتے, اگر یہ تیری جہنم کو دیکھ لیتے کبھی قرآن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہو, جتنے بیٹھے تھے, جتنے لوگوں نے میری باتوں کو سنا, میرے پیارے نبی کی باتوں کو سنا, جتنوں نے اللہ کا ذکر کیا, اللہ کہتے فرشتوں گواہ رہو میں نے سب کے سب کو معاف کر دیا ہے. اب سننا, ایک فرشتہ آگے بڑھتا کہتا اللہ تو نے سب کو معاف کر دیا. اللہ نے کہا سب کو معاف کر دیا. فرشتہ ایک آدمی کا نام لیتا, کہتا اللہ اس کو معاف نہیں کرنا. کوئی بھگوان پور کا کوئی نام لیتا, کہا اللہ اس کو معاف نہیں. اللہ نے کہا کیوں معاف نہیں کرنا, کہا بیان سننے تھوڑی آیا تھا, وہ بیان سننے نہیں آیا تھا, اللہ رسول کی باتیں سننے نہیں آیا تھا, وہ تیری بزرگی بیان کرنے نہیں آیا تھا, تیرے نبی کی باتیں سننے نہیں آیا تھا, وہ تو کام دھندے کے واسطے آیا تھا, تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ کہتے میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, اس کو بھی میں نے معاف کر دیا. تو فرشتہ کہتا ہے اس کو کیوں معاف کر دیا, کہا یہ لوگ جو بیٹھے تھے نا ان کو تو معاف کر دیا, ان کے قریب جو چھو جاتا ہے میں اس کو بھی معاف کر دیتا. تو بھائی آج تو ہماری مغفرت کی رات ہے, بولو انشاءاللہ, آمین بولو. تو سب ذکر کریں گے انشاءاللہ. میں ابھی چاہتا ہوں کہ ذکر کرا دوں, سب کریں گے, ذکر کریں گے انشاءاللہ. کس کو پکارنے کا,
آواز نہیں آ رہی, بولو کس کو پکارنے کا؟ ہاں میرے دوستو, اللہ ہی. بولو کس کو پکارنے کا؟ کرنے دھرنے والا کون؟ ہم کو مارنے والا کون؟ جلانے والا کون؟ ہم کو بیماری دینے والا کون؟ ہم کو تندرستی دینے والا کون؟ علامہ اقبال نے کہا یا رب دل مسلم کو, یاد ہوگا نہیں یاد ہے اپنے کو تو گانے وانے یاد ہوں گے بھائی. علامہ اقبال, یہ علماء میرے ساتھ میں پڑھیں گے, ایسی بات کہیے کہ دل کو گھرما دیتے. ساتھ میں پڑھو نا. علامہ اقبال نے فرمایا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. آمین بولتے جاؤ, آمین. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گھرما دے, جو روح کو تڑپا دے, پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے, پھر ذوق تماشا دے, پھر ذوق تقاضا دے. کون کون میرے ساتھ ہے اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر کرے بلند آواز سے بھائی. ہماری ماں بہنیں نہیں, ماں بہنوں کا آواز پردہ ہے. آپ کی آواز پردہ کیوں؟ ڈاؤٹ ہے آپ کو کچھ؟ تو پھر ذکر کریں گے نا میرے ساتھ میں بلند آواز سے. شروع کرے گردن جھکا دے, گردن جھکا دے. ہماری پہلی بات پکی ہو جائے. بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ آواز کے ساتھ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اللہ 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 اللہ. شروع. اللہ اللہ اللہ. بھائی آواز نہیں آ رہی ہے؟ میں تو بہت خوش ہو کر بھگوان پور آیا ہوں بھائی. بہت سارے لوگ نعرے تکبیر کر کے مجھے یہاں تک لے کر آئے. ایک ساتھ میں شروع ہو جائے. اللہ 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 اللہ. اللہ 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 اللہ. لا الہ, آواز نہیں آ رہی ہے. لا الہ الا اللہ. بلند آواز سے. کرنے دھرنے والا کون؟ بولو نا. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ وہ بلند آواز سے. لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. بلند آواز سے بولیں گے الا اللہ. کون کون بولے گا الا اللہ؟ اللہ مغفرت کرے گا. بولو ساتھ میں, بولو لا الہ. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. لا الہ. اب شروع کرے. لا معبود الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا مشہود لا موجود لا وهاب لا تواب الا اللہ, لا سمیع الا اللہ, لا بصیر الا اللہ, لا ولی الا اللہ, لا مالک الا اللہ, لا قدوس الا اللہ, لا سلام الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ بولے ہمارا کلمہ, ہمارا دل و جان لا الہ. اب میں دوسری بات پہ آ رہا ہوں. ایک بات ہو گئی, تھک گئے آپ لوگ؟ نہیں تھکے ہو تو کوئی بات نہیں. میں کیونکہ ابھی مولانا سہراب کا ہے, یہ میرے کو واپس کہہ رہے تھے. ابھی میں کچھ دن پہلے تو راج نگر آیا تھا, وہ بھی بنگال میں ہی ہے نا, اور ابھی یہاں پر آ گیا, بھگوان پور آ گیا. ابھی مولانا سہراب میرے کو نکلتے نکلتے کہتے اور ایک جگہ پر آنا ہے, تو وہاں آؤں گا تو آگے باتیں کروں گا. ٹھیک ہے نا آپ کو؟ کہ ابھی سننا ہے تینوں باتیں؟ جنت میں جانا ہے نا؟ نہیں ساتھ میں بولو نا, جنت میں جانا ہے نا. پہلی بات پر پکا کون ہے؟ بولو لا الہ. اور بلند آواز سے لا الہ الا اللہ. ہم سب کا معبود اللہ ہی, ہم سب کا مسجود اللہ, لا الہ الا اللہ. چلو دوسری بات پر آ جاؤں.
भाई थोड़ा माइक की आवाज और ऊपर कराएं। भाई दूसरी बात पर आ जाऊं, आप लोग मेरे ख्याल से थक गए। आप लोग घर में पूछ के आए हो? नहीं, अपनी बीवी को पूछ के आए हो? क्योंकि आपका चेहरा ऐसा बताता है जैसे कुछ डरते हो घर जाने के लिए वापस। ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं ना? बल्कि हो सकता माँ बहनें भी आई होगी, इसलिए और तो कोई टेंशन नहीं आपको। अगर नहीं आती तो होता टेंशन। देखो थोड़ा घबरा रहे हैं। तो आपको मालूम है, मालूम नहीं आपके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होता है। भाई कोई अपनी बीवी थी, अपने शोहर को कहने लगी कि मेरे को मायके जाना। मायके यानी माँ के घर। आप लोग क्या बोलते होंगे बंगाली जबान में, मेरे को नहीं मालूम। हाँ, क्योंकि आप लोग तो बोलते मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। मेरे को दो आदमी यहाँ पे लेकर आए, एक ये हनीफ भाई और दूसरा कौन था, क्या नाम है, खादिमुल इस्लाम। ये दो लेकर आए। पूरे रास्ते ये लोग बंगाली में बोले। मालूम नहीं, मेरे को गाली भी देते होंगे, मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी देर में कभी चाय मांगा, कभी पानी मांगा। ये लोग आपस में बंगाली जबान में बोले। मैंने मौलाना उस्मान को गुजराती में बोला कि हालांकि वो गाड़ भी बोलता है तो अपन ने वो समझ पड़े। समझे आप लोग? समझे? वैसा मैं भी नहीं समझा था, जैसा आप गुजराती नहीं समझे, मैं बंगाली जबान नहीं समझा था। लेकिन आएंगे, खैर हम आएंगे। पहले मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ शादियां तो होती है ना, क्योंकि बीवी की बात क्या तू हैं करके मुंह लटका के देख रहे भाई। चल तेरे ऊपर ही फिट कर दूं, तू लेकर आया था ना मेरे को। हो सकता है इसकी बीवी है तो हो सकता है तेरा मामला होगा। एक बीवी थी, अपने शोहर को क्या कहती है, अपने को कितने साल हो गए शादी को, मेरे को मायके जाना है, यानी माँ के घर पे। तो इसने थोड़ा ढोंग किया, तू चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा। हालांकि अंदर से इसको भी था, जावे भाई कितना मुसीबत को पालने का और कितने दिन पालने का, कम से कम थोड़े दिन तो इधर उधर होए। तो कहा नहीं मेरे को जाना, 1 महीने के बाद आऊंगी। ठीक है चलो, चली गई। बोलो चली कितने महीने के लिए? 15 दिन में तो हनीफ भाई को फोन आया, हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कहा कल मैं आ रही हूँ। कल मैं कहता अरे तू 1 महीने के वास्ते गई थी? कहा नहीं मेरे को आपकी बहुत याद आई, इसे मैं तो अभी 15 दिन में आ रही हूँ। और बता दिया कि ये ट्रेन पे आऊंगी, मेरा बोगी नंबर ये होगा, सीट नंबर ये होगी, और तुम बराबर प्लेटफॉर्म पे लेने के लिए आ जाना। ये नंबर प्लेटफॉर्म का होगा, लेने आ जाना। अब ये भाई लेने गया। बताओ लेने गया तो मुंह अच्छा होगा कि खराब होगा? 1 महीने के बाद आने वाली 15 दिन में आ गई। खैर मुंह बिगाड़ा गया बिल्कुल ट्रेन के पास गया। वो आई बेचारी, सामान वामान लेकर आई। जैसे उतरी, अस्सलाम वालेकुम। इसने कहा वालेकुम अस्सलाम, आजा। और कह दिया मेरे अम्मी अब्बा ने तुमको बहुत सलाम बोले। कहा बुड्ढा बुड्ढी को मेरा भी सलाम बोल देना। चलो आजा। आ गए। अब ये तो अपना मूड खराब किए, और बीवी भी आ गई। बीवी सोचने लगी कि इनका मूड इतना खराब क्यों हो गया, मैं जल्दी आ गई तो इनका मूड खराब हो गया। अचानक बीवी की नजर पड़ी, एक और मियाँ बीवी है, आपस में हंस के बातें कर रहे, बिल्कुल ट्रेन के पास प्लेटफॉर्म के ऊपर इतनी हंस के बातें कर रहे। तो बीवी ने कहा देखो उनको, देखो वो मियाँ बीवी को देखो कैसे हंस के बातें कर रहे, और तुम देखो कैसा मुंह बना के बैठे हो। तो हनीफ ने अपनी बीवी को कहा पगली वो छोड़ने आया है। समझे आप लोग? समझे? नहीं समझे तो बाद में समझ लेना भाई, लेकिन अपने को तो वो नहीं समझना। अपने को आज 3 बातें समझना। कौन कौन समझेंगे इंशाअल्लाह? पहली बात कौन कौन समझा? हाथ ऊपर करके बोलो भाई ला इलाहा। अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो ला इलाहा। चलो कौन सी बात पर हम आ रहे हैं? बोलो ना, कौन सी बात पे आ रहे हैं? सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? भाई सुनना। दूसरी बात, पूरा मजमा साथ में बोलेगा। हमको समझ में आए, साथ में बोलो, हमको समझ में आए तो भी मुस्तफा का दामन, बोलो इंशाअल्लाह। नहीं समझ में आए तो भी मुस्तफा का, अच्छा लगे तो भी मुस्तफा का दामन, नहीं अच्छा लगे तो भी मुस्तफा का। तो साथ में कह दो, एक आवाज में कह दो। पहली बात अगर हमारी थी ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दूसरी बात है पूरा मजमा बोलेगा मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही, मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन। पूरा मजमा अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर दूसरी बात का जवाब देना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी है? नहीं, आवाज से बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी है?
हमारे आका से बढ़कर कोई आका है? पूरा मजमा साथ देगा। हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर नहीं, हमारा नबी वो नबी। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। साथ दोगे ना, मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? जो मैं बोलूं सब साथ में बोले, हमारा नबी वो नबी, हमारा नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारा नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, वो नबी वो नबी। अल्लाह की कसम हमारा नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के 2 टुकड़े हो जाए। कोई कर सकता भाई? आगे चले, हमारा नबी वो नबी, बोलो सुभान अल्लाह बोलते हैं। हमारा नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, एक मर्तबा इशारा करे, बोलो सुभान अल्लाह, दूसरी मर्तबा इशारा करे, तीसरी मर्तबा इशारा करे, 1400 सहाबा बोले मेरे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। हमारा नबी वो नबी मक्का के जंगलों में चले, मक्का के बयाबान में चले, मक्का के सहरा में चले, हर पत्थर हर दरख्त हमारे नबी को सलाम करने पर मजबूर हो जाए। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। ये महीना रजब महीना, इसमें मेराज का वाकया पेश आया ना? नहीं, सब साथ में बोलेंगे, मेराज। अरे बोलो ना, हुई ना? हमारे आका सल्लम रातों रात गए ना? अरे बोलो ना, गए ना? वो पूरा मेराज का वाकया सुनाऊं? क्योंकि हमारे नबी के 2 सफर एक ही रात। बोलो कितने सफर? एक जमीन का, एक नहीं, साथ में बोले, समझने की बात है। हमारे नबी ने ये महीने में एक ऐसी रात आई जिसमें हमारे नबी ने 2 सफर किए, एक जमीन का, एक जमीन के सफर को कहते हैं इसरा। बोलो, जमीन के सफर को कहते हैं, आसमान के सफर को कहते हैं मेराज। सुनना है आपको? हनीफ, मैं गुजरात में मेराज का वाकया बताता हूँ, 4 साढ़े 4 घंटे जाते, चलेगा आप लोगों को? मैं नहीं खाया, मिलेगा, लेकिन भूख लगी कब मिलेगा भाई? 4 घंटे के बाद। बोलो ना भाई, एक जमीन का सफर और एक आसमान का सफर। जमीन के सफर को याद रखना इसरा क्या बोलते हैं, और आसमान के सफर को क्या कहते हैं? मेराज। मैं आपको पूरा मेराज का वाकया नहीं सुना पाऊंगा, थका हूं, लेकिन पहली पॉइंट अगर आप सुन ले और समझ ले तो पूरा मेराज का वाकया समझ में आ जाएगा। कौन कौन तैयार है भाई सुनने के लिए? मैं आपको पहली पॉइंट और आखिरी पॉइंट, बोलो पहली और आखिरी, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। भाई तवज्जो देना सब लोग, बिल्कुल यहाँ मेरी तरफ तवज्जो देना, क्योंकि कड़ी को कड़ी से जोड़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट वाकया। भाई सुनना, मेराज की रात, बोलो मेराज की रात, हमारे नबी मक्का में, पूरा मजमा बोले हमारे नबी मक्का मुकर्रम। कहाँ है हमारे नबी मक्का में? एक रिवायत के मुताबिक हमारे नबी काबे के पास है, एक रिवायत के मुताबिक हमारे नबी हतीम के पास है, एक रिवायत के मुताबिक हमारे नबी उम्मे हानी के घर में है, एक रिवायत के मुताबिक हमारे नबी अपने घर में है। लेकिन कुछ भी हो मेरे प्यारों, मेराज की रात में साथ में बोलो हमारे नबी मक्का मुकर्रमा में है और आराम कर रहे हैं। बोलो और क्या कर रहे हैं? भाई रात के वक्त में आदमी क्या करे? आराम करे, यानी हमारे नबी सो रहे और आंखें मुबारक बंद है। बोलो आंखें मुबारक। भाई हम लोग भी सोते तो हमारी आंखें भी, हमारे नबी भी आराम कर रहे हैं, आंखें मुबारक बंदे। सुनना, अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राइल को आसमान पर बुलाते, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जिब्राइल आओ, जिब्राइल आओ। हजरत जिब्राइल आते, अल्लाह ताला फरमाते जिब्राइल अभी मक्के की जमीन पे जाओ, रात का वक्त है। अल्लाह कहते जिब्राइल अभी मक्के की जमीन पर जाओ और मेरे मुस्तफा को अभी आसमानों पर लेके आओ। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह किनको कहते हैं? हजरत जिब्राइल चले। अरे बोलो हजरत जिब्राइल,
ارے آدھا راستہ چلے ہوں گے, اللہ نے کہا جبرائیل واپس آ جاؤ, آ جاؤ, واپس آ جاؤ. حضرت جبرائیل واپس گئے. اللہ یہ کیا؟ اللہ تو نے مجھے کہا جاؤ اور مصطفیٰ کو لے کر آؤ, میں تو آدھا راستہ گیا, اللہ تو واپس بلا لیا. اللہ نے فرمایا جبرائیل تذهب وحیدا, اکیلے جا رہے ہو؟ ارے جبرائیل اکیلے جا رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ تو نے مجھے کہا میں مکہ مصطفیٰ کو لینے جا رہا. اللہ نے کہا نا جبرائیل اکیلے مت جانا, جبرائیل اکیلے مت جانا, وہ میرا مصطفیٰ ہے, وہ میرا مجتبی ہے, وہ میرا مرتضیٰ ہے, وہ میرا پیارا نبی ہے, وہ میرا آخری نبی ہے. اکیلے جاؤ گے ان کی شان میں گستاخی ہوگی, 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر چلے جا. کتنے فرشتے؟ تو سچ بتاؤ حضرت جبرائیل نے 70,000 کو جمع کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ کس کا حکم تھا؟ اور ایک بات سن لو, ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے, فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی, ساتھ میں بولو فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی. 28ویں پارے میں لکھا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ فرشتوں کی جماعت کبھی نافرمانی نہ کرے, جو میں کہتا ہوں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. پورا بھگوان پورے ایک ساتھ میں بول لینا, حضرت جبرائیل کتنے فرشتوں کو لے کر چلے؟ 70,000 فرشتوں کو لے کر حضرت جبرائیل آئے, مکہ مکرمہ میں آئے. ساتھ میں بولنا اس وقت ہمارے نبی کیا کر رہے ہیں؟ آرام کر رہے ہیں, آنکھیں مبارک بند ہے. بولو آنکھیں مبارک. بھائی ہم بھی سوتے تو آنکھیں, لیکن ایک بات آج مسئلہ بتاؤں, ہم لوگ سو جاوے نا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. بولو ہم لوگ سو جائے تو وضو, ہاں بھائی ابھی اگر کوئی بیان میں سو گیا اور سونے کے بعد گھر گیا نماز پڑھنا ہے نا, نماز نہیں پڑھ سکتا. جو سو گیا تو اس کا وضو. لیکن ہمارے نبی کتنے بھی گھنٹے سوئے, اللہ کی قسم ہمارے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. ارے بولو ہمارے نبی کا وضو کیوں؟ خود ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینای ولا ینام قلبی. ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سونے میں میرے سونے میں فرق ہے. تم سوتے ہو آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہے, دل کا دروازہ بھی بند ہو جاتا. ہمارے نبی فرماتے میں سوتا ہوں میری آنکھیں مبارک بند ہوتی ہے مگر میرا دل تو اللہ 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 کرتا رہتا. بولو سبحان اللہ. کتنے فرشتے آ گئے؟ ہمارے نبی کیا کر رہے ہیں؟ نہیں بولو نا آرام فرما رہے ہیں, آنکھیں مبارک. یعنی آپ ذرا توجہ دینا, آنکھیں مبارک. اچھا حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں آئے. بولو کس کی شکل میں آئے اور کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ پھر بولو ایک مرتبہ. 70,000 دیکھنا سننا, 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے. حضرت جبرائیل نے کہا چلو چلو جلدی چلے, مصطفیٰ آرام کر رہے. ارے ہمارے نبی آرام کر رہے, آنکھیں مبارک بندے. حضرت جبرائیل آئے. بولو حضرت جبرائیل آئے, ہمارے نبی کے قریب آئے. اور کتنے فرشتے آئے؟ لیکن حضرت جبرائیل نے دیکھا کہ نبی تو آرام کر رہے, اگر میں ان کو جگاؤں گا کہ مصطفیٰ اٹھو تو ان کی نیند خراب ہوگی, اور یہ ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. بھائی نیند خراب کریں گے تو یہ ناراض ہوں گے تو اللہ بھی, میں نے ساتھ میں اللہ بھی. تو حضرت جبرائیل نے فوراً آرڈر کیا, 70,000 فرشتوں کو آرڈر کیا نبی کو لے کے جانا ہے. لیکن نبی آرام فرما رہے ہیں, ان کو جگائیں گے اٹھائیں گے ان کی نیند خراب ہوگی, یہ ناراض ہوں گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا. حضرت جبرائیل نے 70,000 فرشتوں کو کہا چلو پیچھے چلو, آرام سے پیچھے چلو, جب اٹھیں گے تب لے جائیں گے. ارے بولو جب اٹھیں گے تب. اور 70,000 فرشتوں کو لے کر حضرت جبرائیل پیچھے گئے تو وہاں خیال آیا غلطی ہو رہی ہے, مسٹیک ہو رہی ہے. کیا مسٹیک ہو رہی ہے؟ اللہ نے جب بھیجا تھا تو کہا تھا ابھی جاؤ ابھی لاؤ. ساتھ میں بولو نا ابھی جاؤ مصطفیٰ کو, تو لے جانے میں دیر ہو رہی ہے. ارے بولو لے جانے میں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 70,000 فرشتوں کو کہا ارے ہم لے جانے میں دیر ہوگی تو اللہ ناراض ہوگا, چلو آگے چلو آگے چلو. اب حضرت جبرائیل بھی آگے, 70,000 فرشتے بھی آگے, ہمارے نبی آرام فرما رہے. پھر قریب آئے. بولو ہمارے نبی کی آنکھیں مبارک, ساتھ میں بولو نا آنکھیں مبارک بند. حضرت جبرائیل نے کہا نہیں, یہ ان کو جگائیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے. بولو ان کو جگائیں گے تو یہ ناراض ہو, اور یہ ناراض ہو جائیں گے تو اللہ بھی. بھائی
ادھر دیکھنا اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. حضرت جبرائیل نے کہا چلو پیچھے چلو پیچھے چلو. ارے 70,000 کو لے کر پھر پیچھے چلے گئے تو پھر کہا ارے ہم سے غلطی ہو رہی ہے, اللہ نے کہا تھا ابھی جاؤ اور مصطفیٰ کو. سچ بتاؤ حضرت جبرائیل حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ 70,000 فرشتوں کو لے کر بولو کبھی آگے, کبھی آواز نہیں آ رہی, کبھی آگے, کبھی جگاتے ہیں تو نبی کی نیند خراب ہوتی ہے, یہ ناراض ہوتے ہیں, اور اگر نہیں جگاتے ہیں تو لے جانے میں دیر ہوتی ہے. حضرت جبرائیل حیران ہے, 70,000 فرشتوں کو لے کر پورا بھگوان پور بولو کبھی آگے, کبھی. حدیث پاک میں لکھا فتحیر جبرائیل فاقبل ثم ادبر فاقبل ثم ادبر فاقبل ثم ادبر. حدیث پاک میں لکھا حضرت جبرائیل حیران, کبھی 70,000 فرشتوں کو لے کر بولو آگے, کبھی 70,000 فرشتوں کو لے کر آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے. حضرت جبرائیل وہی کھڑے ہو گئے, اللہ کیا کرو, اللہ کیا کرو, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. سب کو لے کے کبھی آگے جاتا, کبھی 70,000 فرشتوں کو لے کر پیچھے آتا, اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کا جواب آیا, بول دو سبحان اللہ, بول دو سبحان. اب بولو بھائی نعرہ تکبیر. اللہ کا جو جواب آیا ایسا پیارا جواب آیا, اے بھگوان پور والوں سننا, اللہ کا جواب آیا لا تتحیر یا جبرائیل اقبل, بولو سبحان اللہ, اقبل وقبل قدمئی, بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب آیا, جبرائیل حیران ہونے کی ضرورت نہیں, آگے پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں, جبرائیل آگے بڑھ جاؤ, جبرائیل آگے بڑھ جاؤ, میرے نبی کے قریب چلے جاؤ, بولو میرے نبی کے قریب چلے جاؤ, اور آہستہ آہستہ میرے نبی کے تلوے مبارک کو چوم لو. کس کو چوم لو؟ نہیں یہ قدم مبارک, تلوے مبارک کو چوم لو. جاگ بھی جائیں گے, شان میں گستاخی بھی نہیں ہوگی. حضرت جبرائیل آئے, بھائی انسان کی شکل میں تھے, حضرت جبرائیل آئے, پیچھے کتنے فرشتے ہیں. حضرت جبرائیل دھیرے دھیرے آئے. دیکھو ہمارے نبی کا ادب, ہمارے نبی کا ریسپیکٹ, ہمارے نبی کے سامنے ڈسپلن رکھنا. حضرت جبرائیل آئے, ہمارے نبی کے پاؤں کی طرف گئے اور آہستہ سے گئے, اور یوں دیکھو یوں, بولو ہمارے نبی کے تلوے کو چوما, بولو ہمارے نبی کے تلوے کو, آواز نہیں آ رہی, بولو ہمارے نبی کے تلوے کو. بس ہمارے نبی کی آنکھیں مبارک کھلی. ہمارے نبی نے پوچھا ماں بالو کا یا جبرائیل تو قبلو قدمیا. ہمارے نبی نے کہا جبرائیل کیا کر رہے ہو, میرے قدم کو چومتے ہو, ارے میرے تلوے کو چومتے ہو. حضرت جبرائیل نے کہا پیارے نبی میں نہیں چومتا, اللہ کا حکم ہے اس لیے چوم رہا. کس کا حکم ہے, بولو 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 بولو, کس کا حکم ہے؟ تو ہمارے نبی نے کہا وہ بات تو برابر ہے, لیکن جانا کہاں ہے؟ ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل راتوں رات آئے ہیں, جانا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے نبی ابھی تو ہمیں سفر کرنا ہے, ایک زمین کا سفر کرنا ہے, ایک آسمان کا سفر کرنا ہے, اللہ کی ملاقات کرنا ہے. جب سنا ہمارے نبی نے اللہ کی ملاقات کرنا, ہمارے نبی کھڑے ہو گئے, جبرائیل چلو چلو آج کس کی ملاقات کرنا ہے. حضرت جبرائیل سننا, حضرت جبرائیل نے وہاں پہ روکا, کہا میرے نبی سفر تو شروع کرنا ہے لیکن اللہ نے ایک آرڈر دیا ہے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا آرڈر دیا؟ کہا پیارے نبی میں نے آپ کے تلوے کو, بولو نا میں نے آپ کے تلوے کو, اللہ نے آرڈر دیا ہے, اللہ نے آرڈر دیا ہے 70,000 فرشتوں کو کہو وہ بھی نبی کے تلوے کو چوم لے وے. کتنے فرشتے آئے ہیں؟ سب کو کہو نبی کے تلوے کو چومے. وہ اللہ کی قدرت, وہ اللہ کی طاقت. فرشتے آتے گئے نبی کے تلوے کو چومتے گئے, آتے گئے تلوے کو چومتے گئے. اللہ نے سارا نظام روک کے رکھا. جب 70,000 فرشتوں نے تلوے کو چوما, کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا, جبرائیل نے فرمایا چلو کس کی ملاقات کے لیے جانا ہے؟ آواز نہیں آ رہی, کس کی ملاقات کے لیے جانا ہے؟ ہمارے نبی اس وقت رک گئے. اے بھگوان پور والوں سننا, ہمارے نبی رکے اور کہا جبرائیل ایک سوال پوچھوں تجھے, جبرائیل ایک سوال تجھے پوچھوں. جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول دیر ہو رہی ہے, جانا ہے, ہمیں جانا ہے, لیکن اگر آپ کو پوچھنا ہے تو سوال پوچھ لے. ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل تم نے میرے تلوے کو, یعنی ساتھ میں بولو تم نے میرے تلوے کو. ہمارے نبی نے پوچھا قبلت قدمئی یا جبرائیل تم نے میرے تلوے کو چوما. کیف وجدت,
तुम्हें कैसा लगा? अरे तुमने मेरे तलवे को चूमा, तुम्हें कैसा? कौन कौन तैयार है जवाब सुनने के लिए और सुभान अल्लाह बोलने के लिए? कहाँ है मेरे दोस्तों? हमारे नबी ने पूछा कब्बल का कदम या जिब्राइल, तुमने मेरे तलवे को चूमा, कैफा वजदत, तुम्हें कैसा लगा? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे प्यारे प्यारे नबी, अल्लाह का हुक्म था, मैंने आपके तलवे को चूमा, आप मुझे पूछते हो कि मुझे कैसा लगा? हजरत जिब्राइल फरमाते मेरे अल्लाह की कसम मैंने जन्नत को देखा, सुभान अल्लाह बोलते जाना। हजरत जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह की कसम मैंने जन्नत को देखा, मैंने जन्नत के बहारों को देखा, मैंने जन्नत के गुलजारों को देखा, मैंने जन्नत के गुलशनों को देखा, मैंने जन्नत के बागों को देखा, मैंने जन्नत के नहरों को देखा, मैंने जन्नत की दीवारों को देखा, मैंने जन्नत के दरवाजों को देखा। हजरत जिब्राइल फरमाते मेरे प्यारे नबी मैंने जन्नत को देखा, अल्लाह की कसम जो खुशबू आज तक मुझे जन्नत में न मिली आपके तलवे में नसीब हो गई। जो खुशबू जन्नत में बोलो बोलो न मिली, वो कहाँ मिली? नबी के, नहीं आवाज नहीं आ रही, नबी के, नहीं बराबर बोलो, नबी के तलवे में। भगवानपुर वालों माशाल्लाह आप लोग समझदार हो, जब नबी के तलवे में ये नबी के तलवे में खुशबू जन्नत से ज्यादा, नहीं बोलो ना, जब नबी के तलवे में खुशबू जन्नत से, आवाज नहीं आ रही, जब नबी के तलवे में खुशबू जन्नत से, तो कसम खाकर बोलो नबी के हाथ में कितनी खुशबू होगी भाई? जब तलवे में खुशबू जन्नत से ज्यादा तो हाथ में कितनी खुशबू होगी? हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, हजरत अनस फरमाते मेरे 10 साल की उम्र थी, मैं नबी की खिदमत करता था। हजरत अनस फरमाते कभी मेरे नबी मेरे सर पे हाथ रखते थे, कभी मेरे नबी मेरे हाथ में हाथ रखते थे। हजरत अनस फरमाते अल्लाह की कसम 10-10 दिन गुजर जाते मेरे हाथों से नबी की खुशबू जाया नहीं करती थी। अरे जब नबी के तलवे में जन्नत से ज्यादा खुशबू है तो नबी के हाथों में और भी ज्यादा, तो कसम खाकर बोलो जब हाथ में इतनी खुशबू होगी तो नबी के चेहरे पर कितनी खुशबू होगी? खरे बोलो नबी के चेहरे पर कितनी तवज्जो देना, नबी के चेहरे पर कितनी खुशबू होगी? हंसता तो मैं भी हूं, हंसते आप भी हंसते हो ना कभी कभी आप, अरे बोलो ना हंसते हो ना, और मैं भी हंसता हूं। लेकिन आपको मालूम है हमारे नबी जब बैठते सामने हजरत अबू हुरैरा, बोलो सामने कौन? हजरत अबू हुरैरा, वो हमारे नबी को ऐसे देखते, ऐसे 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 देखते। एक मर्तबा सहाबा ने पूछा अबू हुरैरा तुम बैठते हो तो हमारे नबी के चेहरे को क्यों देखते हो? अरे नबी के चेहरे को क्यों देखते हो? हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया देखता रहूंगा इसलिए कि मैं इंतजार करता हूं मेरे नबी कब मुस्कुराए। बोलो सुभान अल्लाह, मेरे नबी कब? तो सबने कहा कि नबी मुस्कुराए, उसको क्यों देखते हो? हज़रत अबू हुरैरा ने कहा तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम मेरे नबी जब मुस्कुराते हैं। अरे हज़रत अबू हुरैरा कहते तुम्हें क्या मालूम मेरे नबी जब मुस्कुराते हैं सामने दीवार पर आपके दांत मुबारक की चमक नजर आया करती है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया अबू हुरैरा ने? क़ाल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़हक व सिनानुहु ततलालउ फ़ौक़ल जुदरान। हज़रत अबू हुरैरा कहते अल्लाह की कसम कई मर्तबा मैंने नबी को मुस्कुराते हुए देखा, मेरे नबी मुस्कुराते गए, आपके दांत मुबारक की चमक सामने दीवारों पे नजर आए। मेरे भगवानपुर वालों जब नबी के तलवे में खुशबू जन्नत से ज्यादा तो हाथ में और भी ज्यादा, तो कसम खाकर बोलो नबी के चेहरे से बढ़कर तो कोई चेहरा ही नहीं होगा। बोलो ना नारे तकबीर, नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा, आवाज से बोलो नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा। हम लोग थोड़ा अच्छा बन जावे ना तो कोई बोलता है तू बहुत अच्छा दिखता है, तू स्मार्ट दिखता है, तू बहुत चेहरे में खिलखिलाता दिखता है। सच बताऊं हमारी तारीफ कोई करता है तो हमको अच्छा लगता है। अल्लाह की कसम हमारे नबी मक्के की गली में चले, हमारे नबी मदीने की गली में चले, कोई कुछ बोले ना बोले, पैदा करने वाला खुद बोले मेरे महबूब तेरे से बढ़कर हसीन मैंने किसी को नहीं बनाया है। कौन तारीफ करे हमारे नबी की?
اللہ نے فرمایا پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها, پڑھو نا یاد ہوگا, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے نبی میں نے تجھے ایسی خوبصورتی عطا فرمائی, ایسا چہرہ عطا فرمایا, تو آتا ہے ایسا لگتا ہے آسمان میں آفتاب نظر آنے لگا, تو آتا ہے ایسا لگا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند چمکنے لگا. ارے میرا نبی تو آیا ایسا لگا دن کا اجالا آ گیا. بلکہ اللہ نے کہا میرے نبی تیرے زلفیں اتنے مبارک ہے, سمیٹ لیتا ہے, رات کی چاندنی نظر آتی ہے, ارے زلفیں مبارک پھیلا دیتا ہے تو دن کا اجالا نظر آتا ہے. بولو سبحان اللہ. اب بولو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, ساتھ میں بولو نا بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. پوائنٹ پہ آ جاوے, آ جاوے. پھر بولو نا نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے, تو ہاتھ میں اس سے زیادہ چہرے میں. اب بتاؤ کس کو نبی کا چہرہ پسند ہے؟ ہاتھ اوپر کرے اور ساتھ میں بولے بھائی نبی کا چہرہ پسند ہے. آواز سے بولو بھائی مصطفیٰ کا دامن, آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن, نبی کا چہرہ پسند ہے. اچھا نبی سے محبت کرتے ہو؟ ایسے نہیں, ایسے نہیں, پکا جواب دو. محبت کرتے ہو؟ کچا جواب ہے. بولو محبت کرتے تھے. نہیں بولو محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. کون کون تیار ہے ساتھ میں بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن, مصطفیٰ کا دامن. محبت کرتے تھے, کرتے اور کرتے. داڑھی کا ہے. میں غلط بولا تو بولو غلط بولا. نہیں میرے کو نہیں معلوم, بھگوان پور والوں پہلی مرتبہ آیا, بالکل صاف صاف بولتا ہوں. آپ لوگ میرے کو نہ بولیں گے, میں نہیں بولوں گا. میرے کو صرف اتنا بتا دو نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ نہیں ایسا نہیں, ایسا بولیں گے میرے کو تھوڑی سمجھ میں آئے گا. بولو نا نبی کے چہرے پہ داڑھی. آواز نہیں آ رہی. نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی, ابو بکر کے چہرے پر تھی, حضرت عمر تھی, حضرت عثمان, حضرت علی اور میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کے چہرے پہ داڑھی تھی. ارے سارے اولیاء کرام کے چہرے پہ داڑھی, شیخ عبد القادر جیلانی کے چہرے پہ داڑھی تھی, خواجہ معین الدین چشتی کے چہرے پہ داڑھی تھی, جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی تھی, خواجہ اسماعیل شہید کے چہرے پہ داڑھی تھی, بابا فرید الدین کے چہرے پہ داڑھی تھی, خواجہ نظام الدین اولیاء کے چہرے پہ داڑھی تھی, خواجہ امیر خسرو کے چہرے پہ داڑھی تھی, خواجہ روشن چراغ کے چہرے پہ داڑھی. اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا. تو ان سب کے چہرے پہ داڑھی. آپ لوگ بھگوان کو رکا تو بڈھا بھی لکنگ ہینڈسم. کہاں ہے داڑھی, کہاں ہے؟ صحیح نا بھائی, جب سب کے چہرے پہ داڑھی تھی وہ ہوشیار یا ہم لوگ ہوشیار؟ تو یہ تھا قاری احمد علی صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی قاری احمد علی کے اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.